خالق خالدہ ہند الولی عطائے رسول حضرت سیدنا معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا سرابہ قدس منا رہے ہیں، اور آج پوری دنیا میں حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ سے عقیدت رکھنے والے، ان کے معتقدین وہاں پہنچ کر کے، اور جو نہیں پہنچ پائے وہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے گلیوں میں سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی محفلیں منعقد کر رہے ہیں، اور حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی فیوز و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے ہیں، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، ہمیشہ بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، اور تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھن اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے، درِ خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہے عرشی، درِ خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہے عرشی، ہم اپنی لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے، ہم اپنی لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، یعنی اچھی زندگی، حیات طیبہ سے مراد جنت عطا فرمائیں گے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، تو اس آیت مقدسہ پر جو لوگ عمل پیرا ہوئے، ایمان لانے کے بعد، ایمان پر استقامت فرمانے کے بعد جب انہوں نے عمل صالح کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی دنیاوی زندگی کو بھی سنوار دیا، اور آخرت میں ان کا مقام بلند و بالا۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات ہے، آپ جب 15 سال کی عمر میں تھے اور آپ کے والد واجد جب دنیا سے رخصت فرما گئے تو آپ ہی کے ذمہ گھر کا پورا دیکھ ریکھ تھا، اور آپ اپنے باغ کی باغبانی کیا کرتے تھے، باغ کو سیراب کیا کرتے تھے۔ اسی باغ میں ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، چونکہ آپ بزرگوں کے بہت ہی ادب کیا کرتے تھے، آپ ان کی تعظیم و تقریم فرماتے ہیں، ان کے ساتھ بہت ہی وقار و سنجیدگی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کی خاطر تواضع فرماتے ہیں، اور ان کی مہمان نوازی آپ نے اس طریقے سے فرمائی کہ انگور کا ایک گوشہ لا کر کے ان کے سامنے رکھ دیا، اور اس سے انہیں کھایا، تناول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب سے ایک روٹی کا خشک ٹکڑا نکالا، اسے چبا کر کے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو دیا۔ آپ نے جب وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالا تو دنیا کی تمام چیزوں سے آپ کو نفرت ہو گئی، اور اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر کے تحصیلی علم کے لیے نکل پڑے۔ سارے محترم، ادھر حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنا کام کر گئے، اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ مت کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے،
اور فقیروں سے نہ اٹھو، ان کی دنیا ہی نرالی ہے۔ ارے یہ گدری میں تو رہتے ہیں مگر گوہر لٹاتے ہیں، یہ گدری میں تو رہتے ہیں مگر گوہر لٹاتے ہیں۔ اور جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے آئے ستارے ہو گئے، وہ تو سیدنا ابراہیم قدوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خشک روٹی کا نوالہ دیا اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنے منہ میں ڈالا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ کام کاج میں دماغ نہیں رکھتا تھا، بلکہ سب آپ نے بیچ کر کے غریبوں فقیروں میں آپ نے مسکینوں میں صدقہ و خیرات کر دیا۔ کچھ پیسہ اپنی ماں کے خوردونوش کے لیے رکھا اور اس کے بعد تحصیل علم سے کے لیے اپنی ماں سے اجازت لے کر کے چل پڑے۔ عزیزان محترم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے علم حاصل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج علم حاصل کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف رغبت دلاتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ بھی پڑھ کر کے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے، احادیث کریمہ پڑھ کر کے اگر ہم سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نہیں بن سکتے ہیں مگر غلام معین تو ضرور بن سکتے ہیں، غلام خواجہ ضرور بن سکتے ہیں، غلام عبد القادر ضرور بن سکتے ہیں، اور ہم سنت کے دائرے میں رہ کر کے اپنی زندگی کو دنیا میں بھی خوشحال بنا سکتے ہیں اور اخروی زندگی کو بھی ہم انشاءاللہ العزیز اپنے لیے راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب و کامران فرمائے گا اور انشاءاللہ العزیز آخرت میں بھی ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ اہل سنت، زندہ باد زندہ باد، امیر الدین صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ 15 سال کی عمر میں، اس سے پہلے آپ نے علم حاصل نہیں کیا، 15 سال کی جب عمر مبارک ہو جاتی ہے، ماں سے اجازت لیتے ہیں، تحصیل علم کی نکل پڑتے ہیں۔ اس وقت سمرقند اور بخارا تو ایسی جگہ تھی جہاں علم کا مرکز بنا ہوا تھا۔ آپ پہلے سمرقند پہنچتے ہیں، وہاں حفظ مکمل فرماتے ہیں، حافظ